السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ پھر سے ہم آپ کو اس سیریز 40 النوویہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت ہی اہم اور طویل اور یقیناً بہت ہی فوائد اور تربیتی نکات کے ساتھ بھرپور کور کریں گے۔ 24ویں حدیث ہے اس کتاب 40 النوویہ کی، 24 حدیث، اور یہ حدیث جو ہے وہ بڑے ہی جلیل و قدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی حدیث ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے روایت کریں اور اس طرح کے الفاظ کہیں گے قال اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے محدثین کے نزدیک۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور سند نقل کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام باتیں ہی وحی کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی یا اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے، مگر جو بھی بات کہتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ یعنی حدیث میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کہ احادیث ہم پڑھتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبانی کچھ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ کی طرف سے ہی ان کو ملا ہوا علم ہے، لیکن جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اہل علم کے کئی فرق ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنا یہ تعبدی امر ہے، اس کو پڑھ کے انسان ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، لیکن حدیث قدسی کو پڑھ کے انسان اس کی نہ تلاوت کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کو پڑھ کے انسان حدیث قدسی کو تلاوت کر کے اس کی ثواب کی امید نہیں رکھ سکتا۔ ویسے ہی علم کے لیے اگر پڑھے تو اس پہ تو ثواب ہے ہی، لیکن قرآن کی طرح تلاوت کر کے پڑھنے سے ثواب نہیں ہے، جو کہ قرآن کے بارے میں آیا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہے، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں اور ان تینوں پر 30 نیکیاں ہیں۔ اور دوسرا، اہل علم میں اگرچہ اس بات پہ اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اس میں معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے، تو پھر تو یہ تو دیگر احادیث بھی ایسی ہیں جس میں جو حدیث قدسی نہیں ہے، تو اس میں بھی معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ جو قول بعض اہل علم فرماتے ہیں وہ راجح معلوم ہوتا ہے بعض اہل علم کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ تعبدی نہیں، یعنی تلاوت کر کے ثواب کی نیت نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اعجاز ہے، قرآن کے ذریعے چیلنج کیا گیا، یعنی قرآن کے ذریعے تحدی ہے، لوگوں کو چیلنج ہے، لیکن حدیث قدسی میں چیلنج نہیں ہے لوگوں کو۔ تو یہ کچھ فرق ہیں جو کہ حدیث قدسی اور قرآن میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ بہرحال حدیث قدسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ یعنی رب سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہو قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ عبادی، یہ یا متکلم کی طرف جو اضافت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اسے اضافت تشریفی کہا جاتا ہے۔ اضافت تشریفی یعنی ایک شرف اور ایک مقام اور ایک سٹیٹس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ یعنی کعبے کی نسبت اپنی طرف کی، اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی قرآن میں آتا ہے، قوم صالح جو ہے ناقۃ اللہ، یعنی یہ اضافت تشریفی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا، حالانکہ تمام روحیں اللہ کی طرف سے پیدا کرتا ہے، لیکن ایک خاص مقام اور ایک خاص سٹیٹس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوق کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ تو یہ یا عباد یعنی میرے بندوں، اگرچہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سب کو ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اختیار کے ساتھ با اختیاری طور پر
چاہتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت تشریفی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 4 اہم مقامات میں اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ سے ذکر کیا ہے قرآن میں. اسی لیے جو مقام عبودیت ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا مقام ہے، اور اس میں سب سے جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی رسول امام الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر دیا ہے. نفسی، اس سے اللہ تعالیٰ کا نفس ہونا ثابت آتا ہے. نفس بمعنی ذات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس طرح سے دیگر مخلوق کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ دیگر مخلوق جیسی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ تک رہے گی. مخلوق کی ذات جو ہے وہ اللہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی ذات جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کی ذات جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو اسی طرح نفس، یہ ذات، یہ ایک ہی بات ہے. فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر، اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. اب ظلم کی تعریف کیا ہے، بعض اہل علم نے مختلف تعریف کی ہے. 2 مشہور تعریف ہیں اس کی. ایک تعریف یہ ہے کہ ظلم وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل، یعنی جو اس کی جگہ نہیں ہے اس چیز کو اس کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا. یعنی کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ کے علاوہ جو اس کی جگہ نہیں ہے غلط جگہ رکھ دینا، اب چاہے وہ جو بھی چیز ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑا ظلم کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. چونکہ عبادت کا مقام یہ تھا کہ اللہ ہی کے آگے کی جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن اگر عبادت کسی غیر اللہ کی جائے گی تو یہ شرک ہے، اور یہ شرک ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ عبادت کا مقام جو تھا وہ خالص اللہ کے لیے تھا اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہے. تو جنہوں نے یہ تعریف کی کہ ظلم جو ہے وہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرنے پر قادر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے ہاتھ میں، چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، اور ایک ظلم ایک قبیح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر یہ حرام کر دی. بعض اہل علم نے ظلم کا معنی یہ بھی کیا کہ تصرف فی ملک الغیر، یا کسی غیر کی ملکیت میں انسان تصرف کرے. مثال کے طور پر آپ کی کوئی، یعنی کسی شخص کی گاڑی ہے اور آپ اس کی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ کیا آپ نے کیا؟ یہ ظلم کیا، کیونکہ آپ نے کسی غیر ملکی یا کسی اور کی ملکیت میں آپ نے اپنا تصرف کیا، جو کہ ظلم ہے. تو جن اہل علم نے یہ تعریف کی ہے ظلم کی، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم مستحیل ہے، یعنی امپاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو عذاب دے دے اور وہ ظلم نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جہنم میں ڈال دے، یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب کے سب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہ دے اور ہمیں عذاب میں مبتلا رکھے تو یہ اللہ کی طرف سے پھر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں ہی تصرف کیا ہے. تو اسی لیے ہم 2 اقوال پڑھتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ پر ظلم امپاسبل ہے، مستحیل ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ظلم پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، اس کی رحمت اور اس کی فضل کی وجہ سے اس نے اپنے آپ پر ظلم حرام قرار دی ہے. تو یہ دونوں علماء کی جو رائے ہیں وہ اس بنیاد پر ہے کہ دونوں کی ظلم کی تعریف مختلف ہیں. تو بہرحال دونوں نے اپنی اپنی جگہ صحیح بات کی ہے کہ اگر ظلم کی تعریف یہ کی جائے کہ تصرف فی ملک الغیر، تو پھر یہ اللہ کے حق میں مستحیل ہے. اور اگر یہ تعریف کی جائے کہ ظلم جو ہے وہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی کی چیز کا اس کے غیر محل میں رکھ دینا، تو یہ اللہ کے حق میں قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر فرمایا کہ وما انا بظلام للعبید، کہ میں ہرگز جو ہے وہ بندوں کے بارے میں، یعنی اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا کسی حال میں نہیں ہوں. آگے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا،
اور میں نے ظلم کو اسی طرح تمہارے درمیان بھی تمہارے لیے بھی حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے سے ظلم نہ کرنا۔ یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، کلکم ضالون، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، تو بس مجھی سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ حدیث، یہ الفاظ ان احادیث کے معارض نہ سمجھی جائیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت عبادی حنفاء، کہ میں نے اپنے بندوں کو توحید یا دین اسلام کی طرف پیدا کیا۔ اسی طرح اور بھی احادیث آتی ہیں کہ ایک نومولود بچہ جو ہے، ہر نومولود بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جو ہے وہ اس کو مجوسی، یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں یعنی ان طرح کی احادیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال پر پیدا کرتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، وہ اس کا اندر میلان ہے دین اسلام کی طرف۔ یہ بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ نکلتے ہی سب کا یعنی اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، اس کے پاس اللہ کا علم ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ اس کے اندر میلان ہے، اللہ کی معرفت کی طرف پوٹینشل ہے، میلان ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تم سب کے سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اور لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، یہ جو انسان کے اندر دین کی معرفت ہے، اللہ کے وجود کی معرفت ہے، اللہ کی توحید کی معرفت ہے، یہ فطرتاً اس کے اندر موجود ہے، جو درجہ بدرجہ اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یعنی انسان جیسے ہی پہلے فطرتاً سنتا ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی جو عبادت کے وہی لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے سب گمراہ الا یہ کہ میں جسے ہدایت دوں، لہٰذا مجھی سے ہدایت طلب کرو۔ اسی طرح ہدایت کی دو اقسام ہیں، ایک ہدایت رشد یا ہدایت دلالہ، اور دوسری ہدایت توفیق یا ہدایت قبول، دو نام ہیں۔ تو ہدایت رشد یا ہدایت دلالہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان آپ یا کوئی ذات آپ کو صحیح راستہ دکھا دے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ یہ مخلوق کے حق میں بھی صحیح ہے کہ انسان جیسے کہ انبیاء ہے، اسی طرح علماء ہیں، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، صرف دکھا دیتے، انبیاء علیہ السلام بھی دکھا دیتے۔ اور ہدایت توفیق یا ہدایت قبول وہ ہے کہ اس راستے پر کسی کو ڈال دینا، اور یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، نہ نبی کی، نہ ملائکہ کے، نہ کسی عالم کی طاقت اور قدرت میں ہے کہ وہ کسی انسان کو توفیق دے دے، یعنی اس کو صحیح راستے پر اٹھا کے ڈال دے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے مجمل ہدایت اور ایک ہوتا ہے تفصیلی ہدایت۔ مجمل ہدایت جیسے کہ موٹی موٹی باتوں پر ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، موٹی موٹی باتوں پر ایمان لانا، اس معاملے میں تو ایک مسلمان ہدایت پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہدایت کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تفصیلی طور پر ہدایت، یعنی تفصیلی ایمانیات کے بارے میں ہدایت، اور اس میں انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا ہے ویسے ویسے ہی ایمانیات راسخ ہوتی ہیں۔ اور ہدایت کی دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہدایت پر استقامت، اور ہدایت کی دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ موت بھی ہدایت پر ہو۔ تو بہت ساری باتیں یا بہت سارے مطالبے ایک ہدایت کے سوال میں شامل ہیں، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا کرتا ہے اپنی نماز میں 5 وقت، تو اللہ تعالیٰ سے گویا یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، مجھے تو نے مسلمان کیا تو اس پر ثابت قدم رکھ، اور مجھے تفاصیل ایمان کی طرف ہدایت دے، جو میں دین کے علم میں سے نہیں جانتا اس طرف مجھے ہدایت دے، جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف مجھے ہدایت دے، اس پر ثابت قدم رکھ، اور مزید ہدایت میں بڑھاتا رہے، اور موت بھی ہدایت کی حالت میں ہی دینا۔ یہ تمام چیزیں انسان جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہا ہو تو وہ اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھیں اور یہ مطالبے رکھیں۔ آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ ان باتوں سے، اور آگے فرماتے ہیں، پھر میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، سب کے سب برہنہ ہو، بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، فاستقسونی، لہٰذا مجھی سے لباس کا سوال کرو، میں ہی تمہیں اکسکم لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی، پھر آگے جو ہے وہ ایک دوسرا الفاظ آتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جو 3 باتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ
ہدایت کا سوال مجھے سے کرو، یعنی تم سب گمراہ ہو، ہدایت کا سوال مجھے سے کرو۔ اسی طرح اے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، لہٰذا میں ہی کھانا کھلاتا ہوں، کھانے کا سوال مجھے سے کرو۔ تم سب کے سب بے لباس ہو، مجھے سے لباس کا سوال کرو، میں ہی لباس پہناتا ہوں۔ ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان چاہے دنیاوی امور ہو چاہے دینی امور ہو، ہر حال میں اللہ کا شدید محتاج ہے اور فقیر ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے اور محتاج ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ کھانے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے سب بھوکے ہو، یعنی ایک لقمہ کھانا بھی نصیب نہ ہو تمہیں اگر میں نہ چاہوں۔ لباس جو تم نے پہنا ہوا ہے، تم ایک کپڑا لباس بھی نہیں ڈال سکتے اپنے اوپر جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو لہٰذا ہر چیز چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کیا کرو، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے شرمانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ آڑ نہ بنے کہ یہ چیز میں کیوں مانگوں اللہ سے۔ ہاں عموماً جو فوکس ہونا چاہیے وہ بڑی چیزوں پہ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ تو فوکس جنت الفردوس، آخرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، یہ ساری چیزیں فوکس ہونی چاہیے، اللہ کے چہرے کا دیدار، یہ ساری دعاؤں میں یہ فوکس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں انسان بس دنیا ہی مانگتا رہے، کیونکہ ایک وہ شخص جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے مذمت کی ہے، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لوگوں میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یعنی وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ بھی دے، آخرت کی حسنہ بھی دے، اور عذاب سے یعنی آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو مین فوکس جو ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ہر چیز، کھانے کا لقمہ ہی کیوں نہ ہو، لباس ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ سے سوال کرے، کسی اور سے سوال نہ کرے۔ تو یہ انسان کی ایک محتاج کی اور ایک فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان تو ہر اعتبار سے ضعیف ہے۔ کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا تکبر ہے تجھ میں؟ تو بھوکا ہے، تو ننگا ہے، تو گمراہ ہے، سوائے اس کے کہ میں تجھے ہدایت دوں یا میں تجھے کھانا کھلاؤں یا میں تجھے لباس پہناؤں۔ تو تجھے اپنے آپ پر کس چیز کا فخر ہے؟ یہ انسان اگر سوچے، ظاہر سی بات ہے انسان اپنے بارے میں سوچے کہ یہ لباس مجھے جو مہیا ہوا ہے، یہ جو کھانے کے لیے مجھے ملا ہے، کیا میں حقدار تھا اس کے لیے؟ کیا میں ڈیزرو کرتا تھا اس چیز کو؟ کیا میرے لیے ہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو مجھے یہ مل سکتا تھا؟ اس کا جواب ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کس بات کا فخر ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا کھانا ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میں ہوں، یہ میری ملکیت ہے؟ کس بات کا انسان کو تکبر اور فخر ہے؟ آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم جو ہے وہ دن اور رات گناہ کرتے رہتے ہو۔ تخطئون یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سٹیبلش کر دی، اے بندو تم گنہگار ہو، تم گنہگار ہو۔ کوئی انسان یہ اٹھ کے آج دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار جو ہے وہ ہیں جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو ہر ابن آدم سے خطا ہوتی ہے، یعنی اے انسان تو گنہگار ہے، تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اور ایک منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اور وہ یوں کرتا ہے اور مکھی اڑ جاتی ہے۔ تو یعنی ایک منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتا ہے کہ میرے تو گناہ ہے ہی نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ بلکہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ سے ملا اور سب کے سب اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتے تھے، یعنی سب کے سب کو یہ لگتا تھا کہ ہم منافق۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر نفاق سے اور گناہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب انکم تخطئون، یہ تخطئون یہ فعل ثلاثی مزید فی ہے، افعل باب افعال ہے، یعنی اخطأ یخطئ، تو یہ رباعی ہے، اور ایک فعل ثلاثی مجرد خطئ یخطئ،
دونوں میں فرق ہے. اخطأ اگر فعل مزید فی ہی ہے، ثلاثی مزید فی ہی ہے، یعنی اخطأ یخطئ، تو پھر اس کا معنی ہے غلطی کرنا بغیر قصد کیے، یعنی جان بوجھ کے غلطی نہ کرنا، غلطی سے ہو جانا جیسے کہتے ہیں. جیسے کہ ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں، یا اخطأنا یعنی بغیر جانتے ہوئے، بغیر علم کے، بغیر قصد کے ہم کوئی غلطی کر بیٹھے. تو اخطأ یخطئ کا معنی یہ ہے. اور اس حدیث میں جو ہے وہ یہاں پہ مشہور یہی ہے، یعنی بعض نے اس کو بھی ثابت کیا کہ یہاں پہ یا عبادی انکم تخطئون ہے، اور بعض یعنی مشہور یہی ہے کہ انکم تخطئون ہی ہے. تو جو خطئ یخطئ اگر ثلاثی مجرد لیں گے تو خطئ اس کا معنی ہے کہ ایسی خطا کرنا کہ جو قصد کے ساتھ ہو، جو جان بوجھ کے انسان گناہ کرے، اس کو خاطئون کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے لا یأکلہ الا الخاطئون، یعنی اللہ تعالیٰ شجر زقوم اور جہنمیوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں کھائیں گے، لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ صرف خاطئون کھائیں گے. خاطئون جو ہے یہ فاعلون کے وزن پر ہے. فاعلون، یہ جو فاعلون ہے جو ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے اسم فاعل کا، اور یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے. تو خاطئون یا خاطئ یا خطئ یخطئ کا معنی ہے قصد کے ساتھ گناہ کرنا، اور اخطأ یخطئ کا معنی ہے بغیر قصد کے گناہ کرنا. اور حدیث میں آیا وہ کیا ہے کہ انکم تخطئون، تم جو ہے وہ غلطیاں کرتے رہتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، باللیل والنہار، دن رات تم گناہ کرتے ہو. ایک انسان کے وہم و گمان میں آتا ہے کبھی کبھار کہ یار میں تو نہ شراب پیتا ہوں، نہ سود لیتا ہوں، نماز بھی پوری پڑھتا ہوں، لہٰذا شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے بھائی تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا. نہ، ایسا نہ سوچے انسان بلکہ نہ جانتے ہوئے بہت سے ایسے گناہ کرتا ہے. تخطئون، نہ جانتے ہوئے. اسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک اعلمہ استغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں اس حال میں کہ میں جانتا بھی ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں اس گناہوں کے پر بھی استغفار کرتا ہوں جو میں نہیں جانتا. تو لہٰذا ایسے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو انسان جن کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا. گناہ صرف زنا، چوری، ڈکیتی، سود، شراب اس میں منحصر نہیں، بلکہ فرائض کو صحیح سے نہ انجام دینا، وضو صحیح سے نہ کرنا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، طہارت کا خیال نہ رکھنا، ان کی بنیاد پر عذاب قبر ہوگا. تو یہ سارے جو ہیں وہ گناہ ہیں جو انسان عموماً اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے. تو انسان اگر یہ تصور رکھے گا کہ میں گنہگار ہوں تو وہ عاجز ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرے گا. لہٰذا آگے فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سب کے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِی، لہٰذا مجھی سے استغفار کرو، مجھی سے مغفرت طلب کرو. اغفر لکم، یہ غفر کا معنی مادہ جو ہے وہ غین فا را، اس میں یعنی مغفر اصل میں کہتے ہیں کہ جو بیٹل فیلڈ میں جو آرمر والے ہیلمٹس پہنے جاتے ہیں جو سر کو چھپا دیتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے. تو یہ غفرہ میں جو معنی ہے وہ چھپانے کا اور مٹانے کا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں، چھپانا بھی اور مٹانا بھی. تو اگر اس کو شرعی معنی میں، مغفرت کے معنی میں یا غفران کے معنی میں اگر اس کو سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی مغفرت کر دی تو گناہ مٹا بھی دیے اور چھپا بھی دیا، یعنی پردہ پوشی کر دی، ستر کر دی، چھپا دیے. تو ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو مٹا بھی دے اور میرے گناہ کے اثرات کو بھی مٹا دے اور میرے گناہ کو چھپا بھی دے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہ کر، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. فرمایا فاستغفرونی، لہٰذا مجھے سے استغفار کرو، اغفر لکم، میں تمہارے اس گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ واقعی ایک انسان دن بھر گناہ کرتا ہے، رات بھر گناہ کرتا ہے، ایک دفعہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو استغفروا توبوا الی ربکم واستغفروا، کہ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف توبہ اور استغفار کیا کرو. بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ جو ہے وہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں.
اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کو شمار کیا کرتے، کاؤنٹ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ استغفار کا ایک صیغہ ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ بھی صیغہ جو ہے وہ ثابت ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی کثرت سے اس طرح جو ہے وہ کہتے تھے، تو رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ صیغہ جو ہے وہ توبہ کا اور استغفار کا صیغہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے 70 سے زائد مرتبہ ان صیغے کے ساتھ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آگے آ رہا ہے کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرنی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان کی یا ضرر کی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ مجھے پہنچاؤ، کہ مجھے تم نقصان پہنچا سکو یا ضرر یا تکلیف پہنچا سکو۔ ضرر اصل میں کہتے ہیں نقصان کو، جس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کو انسان ایذا پہنچاتا ہے، یہ تو ثابت ہے کہ یؤذینی ابن آدم، کہ میرا بندہ آدم کا بیٹا ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ کیسا اذیت دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو ایذا کا پہنچنا ایک الگ چیز ہے اور ضرر کا پہنچنا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرر کی نفی کی ہے کہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں ایذا اصل میں ایذا اور ضرر میں یہ فرق ہے کہ ضرر جب انسان پر پہنچتا ہے تو انسان کے اندر ریاکشن آتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایذا میں انسان اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو کہتے تو ہیں کہ انسان ایذا دے رہا ہے، لیکن اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی جس کو ایذا دی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو لوگ ایذا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غنی، اللہ تعالیٰ کامل قدرت ہے۔ تو ایذا کو ثابت کیا ہے لیکن ضرر کی نفی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو تم گناہ کرتے ہو، تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تم مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ سے شدید محبت ہے۔ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ جب ایک بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ شدید خوشی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو کہ ایک صحرا میں نکلتا ہے اور اونٹ پر سوار ہوتا ہے، اور اس کے اونٹ پر اس کا سامان کھانے پینے کا اور دیگر سامان تجارت اور سامان سفر ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور دیکھتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ اس کا غائب ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے نہیں ملتا، بالآخر پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، موت دکھائی دے رہی ہوتی ہے سامنے، اور تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اس حال میں کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر آنکھ لگتی ہے تو اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ اپنے تمام سامان کھانے پینے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی الٹے الفاظ کہتا ہے۔ یعنی ایک خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خوشی میں بڑے بڑے الفاظ کہہ دینا، ایک خوشی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ الٹے الفاظ کہہ دینا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنی محبت کرتا ہے، لہٰذا لائق ہے اور چاہیے ہم جیسے نکموں کو، ہم جیسے خطا کاروں کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دن اور رات توبہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جس نے دن میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جس نے رات میں گناہ کیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ بندہ اللہ کی طرف آ کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو شدید اپنے بندوں سے محبت ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک ماں جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے ایک آتا ہے روایت میں، تاریخی روایت میں، کہ ایک پہلے کے زمانے کے ایک شخص اس نے کہا کہ ہائے جناب، میں کہاں اپنا دل پاؤں، کہاں جاؤں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے قرار نہیں ہے، جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، لاچار اور مصیبت زدہ اور پریشانیوں نے مجھے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ چلتے ہوئے اور اپنے حال پر روتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے مصیبت زدہ انسان جاتا ہے اور ایک راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو دھتکار کے نکال دیا۔ بچہ روتے ہوئے گیٹ سے آگے دروازے سے باہر اس کو ماں نے نکال دیا۔ بچہ رو رہا ہے، گزارش کر رہا ہے، ماں نہ نکالیے، اب میں نہیں کروں گا، ماں نہ نکالیے۔ بچہ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، ماں اس کو دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن ماں کے دل میں رحمت آ جاتی ہے اور ماں اس کو دروازے کے کونے سے دیکھتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو ماں فوراً سے دروازہ کھولتی ہے اور اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے۔ ایک بندہ، اور وہ جب یہ نظارہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے، اب میں نے اپنے دل کو پا لیا، اب میں نے اپنی جائے قرار اور پناہ گاہ کو پا لیا۔ اے اللہ، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا لگتا ہے، کیا خیال ہے، جب ایک ماں ایک بندے کی، جب ایک ماں ایک بیٹے کی اس طرح سے سیپریشن برداشت نہیں کر سکتی تھوڑے لمحے کے لیے بھی، ایک بندہ، ایک بیٹا جب ماں چاہے جتنا بھی بڑا ظلم نہ کیا ہو، کیا ماں اس کو معاف نہیں کرے گی؟ ایسی ماں بنی ہی نہیں ہے، ایسی ماں وجود ہی نہیں رکھتی کہ اس کے بیٹے نے چاہے جتنا بھی بڑا نافرمانی کی ہو، لیکن ایک بیٹا آخر کار ماں کے دل میں اس کے لیے رحم آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی بندوں سے، اس ماں سے بھی زیادہ جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کیا بندہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے آگے آ جائے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب نہیں کرے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو فوراً سے یہ اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ بندے کو، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو وہ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ رب اس کا گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، یعنی اس کا رب ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ بندہ یہ بھی جانتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ، وہی بندہ دوسری مرتبہ گناہ کر بیٹھتا ہے، واپس اللہ یاد آ جاتا ہے، واپس کہتا ہے رب اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ واپس ملائکہ سے کہتا ہے دیکھ میرا بندہ میری طرف آیا، میرے بندے نے میری طرف توبہ کی، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو کہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، گواہ رہنا معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ بھی یہ ریپیٹ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے اے فرشتوں گواہ رہو، اب یہ جو چاہے کرے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی اہل علم فرماتے ہیں جب تک کہ ایک انسان کا منہج، ایک انسان کا طریقہ کار یہ رہ جاتا ہے کہ انسان سے جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ یاد آتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، جب تک کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار بے حد پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور توبہ کریں گے۔ تو بعض اوقات بندہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک گناہ کے ذریعے آزماتا ہے اور وہ بندہ اس گناہ سے نکلنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بار بار بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اس میں وہ آزمایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ محبوب ہے کیونکہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو سب کے سب خطا کار ہو، سب کے سب خطا کار ہو، لہٰذا مجھی سے استغفار کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، میں تمہیں جو ہے معاف کروں گا۔ اور یہ معافی یقین مانے اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ پری ریکویزٹ ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا، اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، عذاب قبر دیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی انسان کی گناہوں کی معافی ہوگی، انسان گناہوں سے پاک صاف ہوگا تبھی وہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا، اگر گناہ ہے تو انسان جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ اس لیے کثرت سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں، مغفرت مانگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے جعل اللہ لہ من
کلی غم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے ایک فرج یعنی ایک راہ نجات عطا فرما دیتے ہیں. ہر غم اس کے لیے، جو بھی غم ہے نا دنیا اور آخرت کے، اللہ تعالیٰ جو شخص استغفار کو کنٹینیوسلی استقامت کے ساتھ کرتا ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے تمام غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو مخرج عطا فرماتے ہیں، اس کو راہ دیتے ہیں. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب میرے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں. حسن بصری نے کہا استغفار کیجئے. ایک شخص آیا، اس نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، اس کو بھی کہا استغفار کیجئے. ایک شخص آیا، اس کو کہا میرے کاروبار نہیں چل رہا، اس کو کہا استغفار کیجئے. لوگوں نے پوچھا جو بھی آتا ہے آپ کے پاس اپنے دنیاوی مسائل لے کے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ استغفار کریں؟ تو حسن بصری کہتے ہیں ہاں. قلت، اللہ تعالیٰ کی قرآن نے یہ نہیں فرمایا قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں بارشیں دوں گا، بارشیں ہوں گی، نہریں جاری ہو جائیں گی، تمہیں اولاد دوں گا. تو بہرحال من کل ضیق مخرجا، ہر جو بھی دنیا میں کوئی انسان تنگ ہے، پریشان ہے، کاروباری حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، اولاد کے حوالے، جو بھی حوالے سے انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مخرج دے گا اس ضیق سے، اس پریشانی سے. باقی انشاءاللہ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، ایک لمبی حدیث ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.